بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ود اے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو عمران میں نے ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. ان شاء اللہ تعالیٰ 7 دسمبر کا جو ٹرینڈ ہے، ایکسپیکٹڈ ٹرینڈ ہے، وہ ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم ذرا ریکیپ کر لیں گے کہ کس طرح سے چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں تھیں 6 دسمبر کے لیے اور دسمبر کے مہینے کے لیے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دسمبر کے مہینے کے لیے بھی کچھ لیولز میں نے بتائے تھے، تو وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے گا. یہ آپ ذرا دیکھیں کہ دسمبر کے مہینے کے لیے کیا ڈاؤن سائڈ بتائی تھی آپ لوگوں کو. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکس میں ایک پریشر آ سکتا ہے، اور وہ پریشر جو انیشلی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکس میں ایک پریشر آ سکتا ہے، اور وہ پریشر جو ہے وہ 41,700 سے 41,430 تک انڈیکس کو لے کے جا سکتا ہے، جبکہ جو ایکسپیکٹڈ باٹم ہے وہ 40,900 سے 500 کے بیچ ہے. آپ یہ بڑا کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو دسمبر کے مہینے کے لیے جو میں نے بات کی تھی اس میں 41,700 سے 41,430 کی رینج کا ڈسکس کیا تھا کہ یہ ڈاؤن سائڈ ہم دیکھ سکتے ہیں ان دا منتھ آف دسمبر، اور جبکہ جو باٹم ایکسپیکٹڈ ہے وہ 40,900 سے 40,300 کا. آپ یہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آج مارکیٹ نے 41,290 تک کا ایک لو ٹیسٹ کیا، وچ مینس کہ جو لیول آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا الحمدللہ وہ پورا ہوا. ساتھ ساتھ کچھ ہسٹری ریپیٹ کر لوں. 15 نومبر کو اپنے ٹویٹر پہ میں نے یہ میسج بھیجا تھا کہ لاٹ کیمپ جو ہے وہ اپنی ایک سائیکل کمپلیشن کی طرف ہے، اور جن کے پاس ہولڈنگ ہے وہ رسک مینجمنٹ کی طرف دھیان دیں. اور یہ 15 نومبر کو میں نے 11:07 پہ یہ میسج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. اگر آپ دیکھیں تو 15 نومبر کو لاٹ کیمپ نے جو ہائی پوسٹ کیا تھا وہ 32 روپیز اینڈ 47 کا کیا تھا. انفیکٹ یہ شاید اپنے کیپ کے آس پاس گیا تھا، لیکن میں نے اس سے بہت پہلے صبح کے ٹائم پہ ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اپنی یہ سائیکل کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے. ساتھ میں پھر لاٹ کیمپ میں اپنے پریمیم کلائنٹس کو جو میں نے بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ 2870 سے 2840 تک یہ انیشیلی آ سکتا ہے اپنی کریکٹیو ریورسل کمپلیٹ کرتا ہوا. پھر یہ بھی آپ کے سامنے ہے 15 نومبر کو ہی جو میں نے ٹویٹر پہ تو خیر لیٹ میسج بھیجا تھا، لیکن اپنے پریمیم کلائنٹس جو کہ مجھے پے کر رہے ہوتے ہیں ان کا حق پہلے ہوتا ہے، تو ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ 3255 اور 3320 کے بیچ اس میں اسٹرانگ ریزسٹنس ہے. تو جس کے پاس ہولڈنگ ہے وہ 3190 پہ اپنے رسک مینیج کرتے رہیں تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو. جس نے کیا اس کی چاندی، جس نے نہیں کیا وہ بیچارہ ابھی تک پوچھ رہا ہے کہ میں ہولڈ کروں کہ سیل کروں. اس کے ساتھ ساتھ پھر 17 نومبر کو میں نے SNGP کے بارے میں بتایا تھا کہ 3560 یا 35 تک یہ جا سکتا ہے. اگر اس نے اس لیول کو ہولڈ کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ڈاٹ یعنی کہ ورنہ یہ ایک بڑی مشکل کا شکار ہو سکتا ہے. SNGP کو اگر ہم آج دیکھیں تو SNGP نے جناب آج جو ہے وہ 3451 کا ایک لو جو ہے وہ پوسٹ کر دیا ہے. اٹ مینس کہ جو لیول آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ لیول بھی اس کا ڈاؤن سائڈ میں انیشیل لیول جو ہے وہ اچیو ہو چکا. اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ چلتے ہیں کہ جو کل ہم نے ویڈیو سیشن کنڈکٹ کیا تھا اس میں کس طرح سے بتایا تھا کہ چیزیں کس طرح سے ایکسپیکٹڈ ہیں. اب آنے والے سیشن کی بات کریں تو مارکیٹ کا انڈیکس جو ہے وہ ایک اس اسینڈنگ چینل کے باٹم کے آس پاس اب آ چکا ہے. یہ 2020 سے ایک اسینڈنگ چینل جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، اور مارکیٹ نے ہمیشہ اس اسینڈنگ چینل کے آس پاس ہی آنے کے بعد ایک اچھی سپورٹ لی ہے. تو اس کے چانسز ابھی ہیں کہ مارکیٹ یہاں سے ایک باؤنس لے سکتی ہے، بٹ سوال یہ ہے کہ باؤنس کتنا زیادہ سسٹین کر سکتا ہے. اب وہ باؤنس جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ 42,800 یا 42,950 تک بھی ہولڈ کر سکے. ٹھیک ہے، ابھی یہاں سے بھی اگر مطلب میں میکسیمم کی بات کر رہا ہوں کہ میکسیمم اگر مارکیٹ 1200 یا 1500 پوائنٹ بھی یہاں سے باؤنس کر سکتی ہے. لیکن اگر یہ 41,100 یا 200 کی رینج ٹوٹتی ہے تو پھر جو اگلا لیول ہے وہ 40,600 یا 40,450 تک ہم دیکھ سکیں گے، فالوڈ بائی
یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا کلیئرلی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 41,500 یا 200 کی جو رینج ہے وہ اگریسو شارٹ کورنگ ٹریگر کر سکتی ہے، اور وہاں سے ایک ہم چھوٹا سا شارٹ ٹرم جو ہے وہ ایک رینج کمپلیشن یا ایک باؤنس دیکھ سکتے ہیں. آج الحمدللہ ہم نے 41,290 کا لو دیکھا، اور مارکیٹ نے جو کلوزنگ کی ہے وہ جناب 41,539 پہ کی ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھیں ایگزیکٹلی اسی طرح سے چیزوں نے جو ہے موو کیا ہے. اب اگر ہم آنے والے سیشن کی بات کریں یا اوور آل بات کریں تو مارکیٹ نے یہ جو ایک بہت لانگ ٹرم مارچ 2020 سے جو ایک ٹرینڈ لائن بنی ہوئی ہے، اس ٹرینڈ لائن کو دوبارہ سے رسپیکٹ دی ہے، لیکن کلوزنگ جو ہے وہ اس ٹرینڈ لائن کے اوپر ہی آئی ہے. اس کو کراس کر کے، اس کو سرپاس کر کے یا اس کو آنر کر کے نہیں آئی. اس ٹرینڈ لائن کے بالکل بیس لائن کے لیول پہ جو ہے وہ کلوزنگ ہوئی ہے. تو دیر از چانس کہ چیزیں جو ہے وہ یہاں سے دوبارہ سے ایک فال کا شکار ہو سکتی ہیں. اس لیے کسی قسم کا جو ہے وہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہاں سے چیزیں جو ہیں بس باٹم آؤٹ کر گئیں. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو والیومز پھر جو ہے وہ لو سائڈ پہ کم ہیں. انفیکٹ اس مہینے کے یا 31 اکتوبر سے اب تک کے لوئسٹ والیوم ہم نے آج پوسٹ ہوتے ہوئے دیکھیں، وچ از اے کلیئر انڈیکیشن کہ ڈاؤن سائڈ پہ جو ہے وہ ایکومولیشن نہیں ہو رہی. تو اس لیے اگین ویٹ اینڈ سی کا اپروچ یہ اپنانا چاہیے. جس کے پاس جو سیل سائڈ پہ ہے وہ 41,500 550 یا 270 کے بیچ، جو میں نے کل بھی بتایا تھا ابھی بھی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس بیچ اپنے شارٹ کورنگ پہ دھیان دیں. ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے کہ بس اب چیزیں یہاں سے نیا فال کا شکار ہو جائیں گی تو بس اپنی ایکسپوجرز کو بڑھاتے رہو. نہیں، ایسا نہیں کرنا. جس طرح میں اپ سائڈ پہ بتا رہا ہوتا ہوں کہ رسک مینیج کریں، اس طرح سے میں ڈاؤن سائڈ پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ رسک کو مینیج کریں. جو بائی کرنے کے موڈ میں ہے وہ 41,000 کا اسٹرکٹ اسٹاپ لاس لگا کے رکھے، کیونکہ وہاں سے اگر چیزیں نیچے جاتی ہیں تو 40,450 یا 40,300 جو میں نے منتھلی رپورٹ میں ڈسکس کیا ہے وہ لیول ہم ایکسپوز ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے. انیشیلی فالوڈ بائی 39,700 اینڈ دین پھر ایونچولی 38,400. 40,300 کے نیچے شاید ہو سکتا ہے کہ چیزیں اس طرح سے نہ رکیں یا اس طرح سے اس کی چیزیں ڈریگ نہ ہوں جس طرح سے پچھلے دنوں میں ہوتی رہی ہیں. لیکن اسٹل یو نیور نو، آپ اپنے آپ کو بچا کے چلیں گے تو فائدہ رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. ہاں سوری، میں اپ سائڈ پہ بتانا بھول گیا. اپ سائڈ پہ جو اب اسٹرانگ سپورٹ تھی 41,775 یا 41,900 کی رینج، وہ اب اسٹرانگ ریزسٹنس جو ہے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جبکہ جو ایکسپیکٹڈ ٹاپ ہم دیکھ سکتے ہیں اس پورے ہفتے کا، جو ریمیننگ ہفتہ ہے اس کا، جو اگلے 3 دن رہ گئے ہیں، ان میں 42,100 42,050 تک میکسیمم شاید کوئی اگر مارکیٹ باؤنس لے تو لے سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.